شب معراج وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر آسمانوں کو بلندیوں تک سیر کرائی۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے یقین، اطاعت اور قرب الہی کا عظیم درس ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور یہ واضح پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام اور خاتم النبیین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی جہاں مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں اور بالآخر سدرۃ المنتہا پر وہ مقام عطا ہوا جہاں مخلوق کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، مگر محبوب خدا کو قرب خاص نصیب ہوا۔ اس رات امت مسلمہ کو نماز کا عظیم تحفہ بھی دیا گیا جو بندے اور رب کے درمیان براہ راست رابطہ ہے، جو ایمان کی پہچان اور روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ شب معراج ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آزمائشوں کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، کیونکہ معراج سے پہلے طائف کی تکلیفیں اور مکہ کی مخالفیں تھیں مگر پھر بھی عزت و قرب کی بلندیاں عطا ہوئیں۔ یہ رات ہمیں نماز کی پابندی، اخلاص کی درستگی اور اللہ پر کامل بھروسے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر ہم معراج کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو ہماری عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، ہمارے اعمال سنور جائیں، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ یہی شب معراج کا اصل مقصد اور یہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 2026 میں شب معراج کون سی تاریخ کو ہے؟ کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے؟ کون سا دن، کون سی تاریخ کا ہم نے روزہ رکھنا ہے؟ شب معراج جو عبادت کی جاتی ہے یعنی جو نوافل ہم نے پڑھنے ہیں ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں؟ کتنی رکعات پڑھیں گے؟ ناظرین، واقعہ معراج انسانی تاریخ کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے جس نے عقل انسانی کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ وہ مبارک سفر ہے جو خالق کائنات نے اپنے محبوب بندے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا۔ اس واقعے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے جس میں آپ کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ دوسرا حصہ معراج ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک رسائی حاصل کی اور اللہ رب العزت سے بلا واسطہ گفتگو کا شرف بھی حاصل کیا۔ یہ سفر محض ایک خواب نہیں تھا بلکہ جمہور علماء امت کے مطابق اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ یہ مشاہدہ کروایا۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی جو آپ کے سید انبیاء ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ امت کے لیے 5 وقت کی نماز ہے جو پہلے 50 تھی اور پھر اللہ کی رحمت سے 5 کر دی گئی، مگر اجر 50 کے برابر ہی رکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید آزمائشوں کے دور سے گزر رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا کر تسلی دی اور کائنات کے سربستہ راز سے پردہ اٹھایا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے جو اس کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے معراج کا پیغام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھے اور نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنائے، کیونکہ نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑی تھی جب کائنات کے امام نے براق پر سوار ہو کر زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر وہ سفر طے کیا جو انسانی سوچ کی پرواز سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت و دوزخ کے مشاہدات کیے جہاں نیکوکاروں کے لیے تیار کردہ انعامات اور گناہ گاروں کے لیے مقرر کردہ سزاؤں کو بچشمِ خود ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کس طرح اعمال کی بنیاد پر انسان کا انجام ہوتا ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہے۔ اسی سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف آسمانوں پر جلیل القدر انبیاء کرام سے ہوئی جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل تھے۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔
یہ عظیم الشان سفر اس وقت پیش آیا جب مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمین تنگ کر دی تھی اور آپ کے مخلص ساتھی حضرت ابو طالب اور رفیق حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکی تھیں۔ اس غم کے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلا کر یہ اعزاز بخشا کہ پوری کائنات آپ کے قدموں تلے ہے۔ معراج کی رات سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ قرب الہی کی انتہا ہے، جہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر رک گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کلام ہوا اور امت کے لیے وہ احکامات جاری ہوئے جو انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ معراج موز ایک معجزہ نہیں بلکہ ایک دعوتی عمل ہے کہ مومن اپنی روح کو نماز کے ذریعے اتنا بلند کرے کہ وہ دنیا کی پستیوں سے نکل کر قرب الہی کی معراج حاصل کر لے۔ اس سفر نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے تو وہ تمام مادی اسباب ہیز کر رہ جاتے ہیں۔ اس عظیم سفر کی تفصیلات میں یہ بھی شامل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کی ارواح موجود تھیں جو آپ کے انتظار میں صف بصفتہ کھڑی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو مصلی پر امامت پر کھڑا کیا اور آپ نے سب کی امامت بھی فرمائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ کی شریعت سابقہ شریعتوں کی ناسخ اور آپ کا مقام تمام رسولوں سے بلند ہے۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے آپ کو دیکھ کر نیک بیٹے اور نیک نبی کے الفاظ سے خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ اس طرح ہر آسمان پر ایک نئی عظمت اور نئی نشانی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جائے اس کی باری دوبارہ کبھی نہیں آتی۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا مقام آیا جو مخلوق کے علم کی آخری حد ہے۔ وہاں سے آگے کی منزل صرف اللہ کے حبیب کے لیے مخصوص تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا اور وہ انوار و تجلیات دیکھیں جن کا بیان انسانی زبان کے بس میں نہیں۔ اسی موقع پر سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور نماز کا عظیم تحفہ ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور صبح اس واقعے کا تذکرہ کیا تو مشرکین نے تمسخر اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ یہ واقعہ ایمان اور یقین کی وہ کسوٹی ہے جو سچے مومن اور منافق کے درمیان فرق واضح کر دیتی ہے۔ معراج ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی کی مشکلات عارضی ہیں اور اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں حوض کوثر اور جنت کی نہروں کا معائنہ بھی کیا اور اپنی امت کے ان افراد کو دیکھا جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اس رات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس معجزے کے حقیقی مقصد یعنی اللہ کی بندگی و اطاعت کو پا سکیں۔ معراج کا یہ پیغام عالمگیر ہے جو رہتی دنیا تک ہر انسان کو یہ بتاتا رہے گا کہ انسان اگر اللہ کا مخلص بندہ بن جائے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کچھ دکھایا جس کا تصور بھی ممکن تھا۔ یہ سفر معراج ایک ایسی روشن کزیل ہے جو تاریک راہوں کی بھٹکتی ہوئی انسانیت کو نور ہدایت فراہم کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کی روح کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو اس نماز کے سانچے میں ڈھالیں جو ہمیں اللہ سے جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس سفر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی تو یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار اور تمام زمانوں کے لیے ہادی رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے پوشیدہ راز بھی دکھائے گئے جیسا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اور موت کے بعد کے احوال۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جا رہی ہے۔
ایک جگہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو فرض نمازوں میں غفلت برتتے تھے۔ اسی طرح آپ نے سود و خوروں، غیبت کرنے والوں اور یتیم کا مال کھانے والوں کے دردناک انجام کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ یہ تمام مشاہدات امت کے لیے ایک تنبیہ تھے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ معراج کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ سکون اور اطمینان عطا کیا جو کہ مکہ کی سختیوں کے مقابلے میں ایک بڑی ڈھال ثابت ہوا۔ جب آپ آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لائے تو آپ کا بستر ابھی گرم تھا اور وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا۔ یہ وہ معجزہ تھا جس نے وقت اور فاصلوں کی حقیقت کو بدل کر رکھ دیا۔ مشرکین مکہ نے جب اس واقعے کو سنا تو انہوں نے بیت المقدس کی نشانیوں کے بارے میں آپ سے سوال کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا اور آپ نے ایک ایک نشانی بالکل درست بتا دی جس پر کفار حیران رہ گئے، لیکن اپنی عداوت کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ معراج کی رات مسلمانوں کے لیے تجدید ایمان کی رات ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے رب سے ہے جو تمام کائناتوں کا مالک ہے، اور ایک ایسے نبی سے ہے جن کی پہنچ عرش الہی تک ہے۔ اس رات کی مناسبت سے ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو صحابہ کرام میں تھا۔ انہوں نے ہر معجزے کو اللہ کی نشانی جانا اور اپنی زندگیاں اس کے تابع کر دی۔ آج کے دور میں جہاں انسان مادی ترقی میں گم ہو کر روحانیت کو بھول چکا ہے، معراج کا واقعہ ہمیں دوبارہ اس حقیقت کی طرف بلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری اور اس کی بندگی میں ہے۔ معراج کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ سائنسی اعتبار سے بھی انسان کو کائنات کی وسعتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کس طرح زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوا جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر رہتی دنیا تک علم و حکمت کا سرچشمہ رہے گا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اسے اپنی خاص رحمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن رجب کی 27ویں تاریخ کے حوالے سے مروجہ عبادت کی شرعی حیثیت درج ذیل ہے۔ تاریخی طور پر واقعہ معراج کی حتماً تاریخ اور مہینے کے تعین میں اہل علم کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے اسے یقینی طور پر 27ویں رجب قرار دینا اور اسے عید کی طرح منانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک اس رات کی مخصوص 12ویں رکعت کا نماز کا تعلق ہے تو قرآن و حدیث میں اس رات کے لیے کوئی خاص نماز یا مخصوص طریقہ منسوب نہیں ہے۔ البتہ نماز تہجد جو کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے وہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز ہے جسے آپ کسی بھی رات بشمول اس رات کی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسے شب معراج کی مخصوص سنت یا واجب سمجھنا درست نہیں۔ اسی طرح 27ویں رجب کے روزے کے حوالے سے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کا ثواب 60 مہینوں یا کئی سالوں کے برابر ہے، یہ روایات تحقیق کے مطابق سخت ضعیف یا من گھڑت ہیں۔ لہٰذا اس دن کا روزہ رکھنا نفل کے طور پر تو جائز ہے، مگر اسے ایک لازمی شرعی حکم یا بالخصوص فضیلت والا دن سمجھنا درست نہیں ہے۔ اس رات میں کی جانے والی عبادت کو 100 سال کی عبادت کے برابر قرار دینا بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایسی فضیلت قرآن نے صرف شب قدر کے لیے خاص کی ہے۔ 2026 میں پاکستان اور بھارت میں 27ویں رجب کا دن غالباً 17 جنوری بروز ہفتہ ہوگا۔ اس کی رات 16 جنوری کی شام سے شروع ہوگی۔ تاہم ایک مسلمان کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ کسی ایک رات یا مخصوص عدد کا پابند ہونے کے بجائے ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، توبہ اور استغفار، درود السلام اور تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لے اور دین کے معاملے میں صرف مستند اور صحیح حدیث پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب اور فرمائے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑت روایات کو بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، جس سے عام مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہی اصل دین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو ریاکاری اور خود ساختہ رسومات سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے
جو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جائے۔ فضائل اعمال کے نام پر بدعت کو فروغ دینا ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، تاکہ ہم بروز قیامت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اصل بندگی یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی تاریخیں مقرر کریں، بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں اور ان سنتوں کو زندہ کریں جن کا ذکر احادیث صحیح میں موجود ہے۔ معراج کا اصل سبق نماز کی پابندی اور رب کی عظمت کا احساس ہے، نہ کہ صرف ایک رات کا جشن۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس کی بنیاد دلیل پر نہیں بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔